اس میں شبہ نہیں کہ جہاد اسلام کا حکم ہے. یعنی میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ میرے ہاں بحث یہ نہیں ہے کہ جہاد اسلام کا حکم ہے یا نہیں ہے. یہ تو بلا شبہ ثابت ہے کہ جہاد اسلام کا حکم ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کریں. اس پر بھی چونکہ میں بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. بہت سی چیزوں میں آپ بعض مباحث کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں، وہ بولی ہوئی چیزوں میں بھی موجود ہے، لکھی ہوئی چیزوں میں موجود ہے. میزان میں ایک پورا چیپٹر ہے قانون جہاد کے عنوان سے. تو میں زیادہ توضیح نہیں کر رہا بلکہ صرف اصولی باتیں بیان کر رہا ہوں. اس میں شبہ نہیں کہ جہاد اسلام کا حکم ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کریں. یہ جو میں نے جہاد کے بارے میں آگے ایک توضیح کی ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن میں جہاد کا حکم نہ کفر کے خلاف ہے، نہ شرک کے خلاف ہے، نہ ارتداد کے خلاف ہے. یہ مذہبی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، نہ مذہبی بنیاد پر اس کا کوئی حکم دیا گیا ہے. جو مذہبی بنیاد پر قتل کا حکم دیا گیا وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. یعنی اس کا تعلق جہاد سے نہیں ہے. نہ مذہبی بنیاد پر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، نہ تسخیر عالم کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، نہ اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے حکم دیا گیا ہے، نہ مال و دولت سمیٹنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. یہ حکم ظلم و عدوان کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا حکم ہے. یعنی یہاں بھی دیکھیے بالکل وہی چیز ہے. مظلوم کی مدد کرنے کے لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے. یعنی جو اصول ہے اس میں کنسسٹنٹ ہے اللہ کا حکم. دنیا کے اندر جب آپ کے پاس طاقت ہے، ریاست کی طاقت آ گئی ہے، تو آپ مجرم کو سزا دیتے ہیں. کیوں؟ اس نے کسی کے خلاف ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی قوم اگر ظلم یا عدوان کا ارتکاب کرتی ہے تو آپ پھر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جہاد اسلام کا حکم ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کرے. طاقت ہو یعنی اسلام کے تمام احکام اصل میں استطاعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. طاقت ہے نماز پڑھی جائے گی، طاقت ہے روزہ رکھا جائے گا، طاقت ہے تو جنگ کی جائے گی. لیکن کس مقصد کے لیے؟ ظلم اور عدوان کے خلاف. یعنی دنیا میں جس کو ہم ظلم اور عدوان سمجھتے ہیں، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. اگر وہ زیادتی ہماری ریاست کے اندر کسی نے کی ہے تو پولیس پکڑے گی، کارروائی ہوگی، عدالت سزا دے گی، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اگر وہ زیادتی کسی قوم نے کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں تو ہماری پولیس کی دسترس نہیں ہوتی، ریاست کا نظم وہاں کارروائی نہیں کر سکتا. تو بعض اوقات پھر جنگ کرنی پڑ جاتی ہے. یہ جنگ اسلام میں جائز ہے بلکہ بعض حالات میں ضروری ہو جاتی ہے. قرآن میں اس کی ہدایت اصلاً فتنے کے استحصال کے لیے کی گئی. یعنی قرآن مجید میں ظلم اور عدوان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اصلاً فتنے کے استحصال کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے. فتنے کا مطلب کیا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں؟ اس کے معنی کسی شخص کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش میں. یعنی اصل میں قرآن نے براہ راست جس جنگ کا حکم دیا ہے وہ مذہبی جبر کے خلاف جنگ ہے. اگر کسی شخص پر مذہب کے معاملے میں جبر کیا جائے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے تو اسے پرسیکیوشن سے نکالنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. لیکن بعض دوسرے نصوص سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پرسیکیوشن ایک بڑا ظلم ہے. ایسے ہی کوئی چھوٹا ظلم بھی ہو سکتا ہے جس میں مظلوم کی مدد کے لیے جنگ کرنی پڑ جائے تو قرآن اس کو جائز ٹھہراتا ہے. لیکن جس چیز کے لیے حکم دیا گیا ہے باقاعدہ وہ فتنے کا استحصال ہے، یعنی مذہبی جبر کا خاتمہ. معاف کیجیے. یہی چیز ہے جسے انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کہا جاتا ہے. اہل نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ بحیثیت جماعت دیا گیا. یعنی یہ حکم اس طرح نہیں دیا گیا کہ مجھے دے دیا گیا ہے، آپ کو دے دیا گیا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. وہ انفرادی حکم ہے یا روزہ رکھنے کا حکم ہے. یہ مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. مسلمان بحیثیت جماعت، بحیثیت اجتماعیت اس کے پابند کیے گئے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ اس ظلم کا استحصال کرے، اس ظلم کا خاتمہ کرے. اور خاص طور پر اگر کسی شخص کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مذہبی جبر در حقیقت خدا کے خلاف بغاوت ہے. قرآن مجید نے اس کو بھی بہت جگہوں پہ واضح کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ میری اسکیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اسکیم یہ ہے کہ انسان کو میں نے آزادی دی ہے
اس میں بھی دیکھیے وہی جواب دیا جو میں نے آپ کو دیا کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا. آپ دیکھیں جگہ جگہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں اگر سب لوگوں کو اپنا مومن بنانا چاہتا تو میرے لیے مشکل کام تھا. یعنی آپ غور فرمائیے آپ کیوں زحمت میں پڑ رہے ہیں؟ یہ کام میں کر لیتا. میں نے یہ طے کیا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو آزادی حاصل ہے، اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں میں نے کوئی جبر نہیں روا رکھا. تو اس وجہ سے مذہبی پرسیکیوشن کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. تو قرآن نے اس کا براہ راست حکم دیا ہے. ظلم و عدوان کی دوسری صورتیں اس کے تحت ہیں یا اس کی فرع ہیں، یا آپ خالصتاً قانونی اصطلاح میں یہ کہیں گے کہ جو علت وہاں پائی جاتی ہے اس کی بنیاد پر شامل ہو گئی ہیں، ورنہ اصل حکم وہی ہے. چنانچہ کئی مرتبہ میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت تقریر کرتے ہیں جہاد کے بارے میں، لیکن جہاں حقیقت میں پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں، وہاں کوئی نہیں بات کرتا. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہوتے ہیں. ورنہ جس جگہ پرسیکیوشن ہوئی اس سے پہلے 20ویں صدی کی ابتدا سے، جس جگہ اب بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، وہاں کوئی شخص بولنے کے لیے تیار نہیں. جہاں مسجدیں بند ہیں وہاں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. جہاں قرآن کی اشاعت نہیں ہو سکتی وہاں کوئی جہاد کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا. بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معاملہ سیاسی زیادہ ہے. اگر یہ مذہبی معاملہ ہوتا تو براہ راست قرآن کا حکم جس چیز کے بارے میں ہے پھر تو سب سے بڑھ کر حساسیت اس کے بارے میں ہوتی. مذہبی جماعتیں اس پر جلوس نکال رہی ہوتی، اس پر پوسٹر چھاپے جا رہے ہوتے، اس پر لوگوں کو جہاد کے لیے آواز دی جا رہی ہوتی. کوئی نہیں. کبھی آپ نے ایک لفظ سنا؟ اچھا میں یہ کہتا ہوں کبھی یہ لفظ منہ سے نکال کے دیکھیے. تو یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں، یعنی میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا سر. میں نے جہاد کی بحث میں، آپ میزان میں بھی دیکھیں گے، اس بحث کو بھی ختم کر دیا جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ اسلام میں جہاد دفاع کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بحث میں نے نہیں کی. ظلم اور عدوان کے خلاف کرنا، یعنی جارحیت بھی ایک طرح کا ظلم ہے. اگر بے سبب جارحیت ہوئی ہے تو ہم دفاع کرتے ہیں اس لیے کہ ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ظلم اور عدوان کے خلاف وہ مدافعت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ خود اقدام کر کے بھی ہو سکتا ہے. ایک ملک میں ایک جگہ کچھ انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یا جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ لوگوں کو حج پر جانے سے روک دیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، یا انہیں مذہبی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، یا مذہب کی تبلیغ کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو یہ پرسیکیوشن ہے. یہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں. اہل نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. یعنی یہ پھر دوسری غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے احکام تمام تر ہر فرد کو ہوتے ہیں. بہت سے احکام افراد کو دیے گئے ہیں، بعض اجتماعیت کو دیے گئے ہیں، مسلمانوں کے ارباب حل وقت کو دیے گئے ہیں. جب کوئی حکم جماعت کو دیا جاتا ہے تو جماعت کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ نظم اجتماعی. وہ نظم اجتماعی قبائلی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وہ آج کی جدید ریاست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو حکم دیا گیا ہے. یعنی گویا پورے مسلمان معاشرے کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو، اور یہ اسی اصول پر ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. فرد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ریاستوں کی سطح پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کر سکے. یہ بات کسی طرح ٹھیک نہ ہوتی. تو اس کا حکم بھی اسی طاقت کو دیا گیا اور اس میں بھی طاقت کا لحاظ رکھا گیا ہے. میں اس وقت جہاد کے بارے میں کوئی تفصیلی بات نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس پر تفصیلی باتیں بہت ہو چکی ہیں اور میں اس کو بیان کر چکا ہوں. صرف چند بنیادی چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اہل نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. اس کی جو آیتیں قرآن میں آئی ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ان کے مخاطب ہی نہیں، یعنی خطاب ہی نہیں ہے ان سے. لہٰذا اس معاملے میں کسی اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. اصلاً اس کا حکم پرسیکیوشن کے خلاف جنگ کے لیے دیا گیا ہے. اور آخری بات، یہ حکم دیا کس کو گیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیا گیا ہے. اگر صحیح ترتیب سے بیان کی گئی تو مسلمانوں کی پوری جماعت کو دیا گیا ہے. نظم اجتماعی ان کی نمائندگی کرتا ہے.
ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے. یعنی اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ سامنے رہنے والے چودھری نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اقدام اس کے خلاف. گھر کے افراد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اقدام پر فیصلہ کر دیں. تو ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم و عدوان کا فیصلہ میں کروں آپ کریں، یہ انارکی ہے. مسلمانوں کا اگر نظم اجتماعی قائم ہے تو یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے. ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے، جنگ اسی کے پیچھے رہ کر کی جاتی ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا حکمران ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے. جو بھی نظم آپ نے قائم کیا ہے وہ پارلیمنٹ کا نظام ہے، وہ فیصلہ کرے گی. کوئی اور نظم ہے وہ تو حالات کے لحاظ سے قائم ہوتے ہیں، وہاں فیصلہ ہوگا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں. جہاد کے بارے میں یہ جو بات میں نے عرض کی ہے یہ محض چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے. اگر آپ اس کا خلاصہ، تفصیلی خلاصہ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب الاسلام میں یہ چند نکات میں جہاد کے پورے قانون کو میں نے بیان کر دیا، کوئی صفحے 1.5 میں. اور اگر اس کے تفصیلی دلائل دیکھنا چاہیں تو پھر میزان میں موجود ہے. اور میں چونکہ میزان کا وہ باب دوبارہ پڑھا چکا ہوں اب، تو اس لیے میں یہاں کوئی تفصیل نہیں کر رہا. اس کو آپ اطمینان سے پڑھ لیجئے، اس کو سن لیجئے. اس میں تمام جزیات تک میں بحث کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا ہے. اس لیے بغیر کسی توقف کے میں 7ویں نقطے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اسلام جس جہاد کا حکم دیتا ہے وہ خدا کی راہ میں جنگ ہے، اس لیے اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا. یعنی اسلام میں ظلم اور عدوان کے خلاف جو حکم دیا گیا ہے یہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یعنی ایک ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ایک مظلوم کی مدد کے لیے. یہ ایک بڑا نیکی کا کام اور بڑا مقدس فریضہ ہے، اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ حکم موجود ہے. لیکن استطاعت کے مطابق، یعنی جب ہمارے پاس طاقت ہوگی کریں گے. طاقت کا کیا نسبت تناسب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی موجودگی میں رکھا، اس پر بھی میں نے تفصیلی بحث کر دی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں. اسلام جس جہاد کا حکم دیتا ہے وہ خدا کی راہ میں جنگ ہے، اس لیے اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ ہے تو اللہ نے اخلاقی حدود قائم کر کے اس کو اپنا حکم قرار دے دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی اخلاقی اصول ہے، تو یہ ان کی خلاف ورزی کر کے نہیں کیا جا سکتا. اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے انحراف کی اجازت کسی شخص کو نہیں دی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ یا جہاد کا نام لے کر کہیں کہ اخلاقی حدود پامال کیے جا سکتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ ان میں سے کسی اخلاقی حد کی بھی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید نے جن جن جگہوں پر تنبیہ کی ہے آپ ان کی تفصیل دیکھیے. اخلاقی حدود ہی کے زیر عنوان میں نے میزان میں ان کو بیان کیا ہے. یعنی اگر آپ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور پرسیکیوشن کو موضوع بنایا ہے جو اصل مقصد ہے جنگ کا، اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، تو آپ دیکھیے نا، ظلم کر رہی ہے. جہاد کا حکم ظلم کے خاتمے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن یہ کہا کہ اگر معاہدہ ہے تو پھر نہیں کچھ ہو سکتا. یعنی معاہدے کا اخلاقی تقدس مقدم ہے، پہلے آپ اس کو توڑیے، اپنے آپ کو اس سے نکالیے، اس کے بعد. چنانچہ میں نے مثال کے طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ نے دنیا میں ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، ان میں سے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا. تو قرآن مجید میں جو سورہ توبہ اقدام کا حکم دیتی ہے وہ پہلے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب آئندہ معاہدات ہوں گے نہیں، اور جو موجود ہے اسے پورا کیا جائے گا. اس کے بعد تو اخلاقی اصول ہر حال میں مقدم ہے. اسلام جس جہاد کا حکم دیتا ہے وہ خدا کی راہ میں جنگ ہے، اس لیے اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا. اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہے، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے انحراف کی اجازت کسی شخص کو نہیں دی. چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ جہاد صرف مقاتلین کمبیٹنٹ سے کیا جاتا ہے. یعنی پہلا بنیادی اصول یہ ہے، دنیا میں اگر آپ اخلاقی اصولوں کو بیان کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کسی کی جان کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا انسانی حق، سب سے بڑی انسانی قدر، اور خود قرآن مجید نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا.
یہ کہا ہے نا من قتل نفسن بغیر نفسن فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی اخلاقی حدود کی اگر آپ فہرست بندی کریں تو سب سے بڑی خلاف ورزی اگر آپ کو بیان کرنی تو کیا کریں گے؟ قتل. نہیں، کسی انسان کی جان کے خلاف آپ نے اقدام کر دیا. قرآن کہتا ہے انسانیت کے خلاف اقدام کر دیا. یہ پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے، اتنی بڑی اخلاقی چیز ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد صرف مقاتلین سے کیا جاتا ہے. یعنی وہ آدمی اس کے بعد ہی اس کا مستحق ہوا ہے کہ میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں، بندوق اٹھاؤں، کیونکہ اس نے بندوق اٹھا لی، اس نے تلوار اٹھا لی، تو وہ مقاتل ہو گیا ہے، وہ کمبیٹنٹ ہو گیا ہے. اس کے بغیر نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ جہاد صرف مقاتلین سے کیا جاتا ہے. اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی زبان سے حملہ کرے گا تو اس کا جواب زبان سے دیا جائے گا. یاد ہوگا نا، یہ بحث کی تھی طالبان نے کہ ملالہ یوسفزئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، مارنے کی دلیل دی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بھی پروپیگنڈا کریں ملالہ یوسفزئی کے خلاف. یعنی اس نے زبان سے آپ کے خلاف ایک بات کہی ہے، یہ بڑی کمزوری کی چیز ہے. یعنی آپ کے اندر اس سے زیادہ طاقت موجود تھی. وہ تو بیچاری ایک معصوم بچی ہے، وہ اگر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی تو آپ ایسے ہی بے اہمیت تھے کہ آپ مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، آپ بھی پروپیگنڈا کر لیجیے. اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی زبان سے حملہ کرے گا تو اس کا جواب زبان سے دیا جائے گا. لڑنے والوں کی مالی مدد کرے گا تو اس کو مدد سے روکا جائے گا، لیکن جب تک وہ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں نکلتا اس کی جان نہیں لی جا سکتی. یعنی جان چونکہ حرمت رکھتی ہے، جان کے خلاف اقدام چونکہ انسانیت کے خلاف اقدام ہے، اس لیے جان لینے کے لیے آپ کو بتانا چاہیے آپ کو حق کیا ہے. تو وہ حق اس وقت آپ کو حاصل ہوتا ہے جب دوسرا مقاتل ہو گیا. اس کو آپ مثال سے سمجھیے کہ ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی تم ظلم کر رہے ہو. مثال کے طور پر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، کسی اقلیت پر کر رہا ہے، کچھ افراد پر کر رہا ہے، تو ہم نے اسے کہا کہ تم اس ظلم سے باز آ جاؤ. وہ اس پر ہم سے گفتگو کے لیے تیار ہے تو اب حملہ نہیں کر دیا جائے گا. ہم اس کو روکنے کے لیے نکلیں گے، وہ تلوار اٹھائے گا تو تب تلوار اٹھائی جائے گی. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو ہر حال میں دوسرے کی طرف اقدام کے جواب ہی میں آپ اٹھاتے ہیں. یعنی اگرچہ اقدام آپ کی طرف سے ہو گیا ہے لیکن یہ ہو ہر حال میں دوسرے شخص کے مقاتل ہو جانے کے نتیجے میں ہے. وہ تلوار پھینک دے، بات ختم ہو گئی، پھر ہم میز پر بیٹھ جائیں گے، پھر گفتگو کریں گے. اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی زبان سے حملہ کرے گا تو اس کا جواب زبان سے دیا جائے گا. لڑنے والوں کی مالی مدد کرے گا تو اس کو مدد سے روکا جائے گا، لیکن جب تک وہ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں نکلتا اس کی جان نہیں لی جا سکتی. یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں بھی وہ اگر ہتھیار پھینک دے تو اسے قیدی بنایا جائے گا، اس کے بعد اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات بھی قرآن مجید نے سورہ محمد میں جہاں حکم دیا ہے جنگ کا، پہلا باقاعدہ حکم وہیں زیر بحث ہے، وہاں واضح کر دی بالکل. اور اس آیت کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے مجرم ہیں، یہ اب آنے والے ہیں، حملہ بھی یہی کریں گے، یہ مقاتل بھی اب ہو جائیں گے، ان کے خلاف جنگ کرنی ہے تو ساری توجہ اس پر مرکوز رہنی چاہیے کہ مارنا ہے انہیں. حتیٰ اذا اسخنتموہم، یعنی خونریزی آخری حد میں جب تم کر لو اور یہ ڈگ ڈال دیں تو پھر ان کو قیدی بنانا ہے. لیکن جب قیدی بنا لینا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. تو جب میدان جنگ میں بھی یہ معلوم ہے، یہ عالمگیر سطح پر بھی یہ قانون تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک فوجی میدان جنگ میں جو تھوڑے دیر پہلے آپ کے اوپر سنگباری کر رہا تھا، توپ چلا رہا تھا، وہ اگر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو نہیں، اب آپ اس کو مار نہیں سکتے. تو یہ دنیا کا نظام بھی قبول کرتا ہے، انسانی عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے، اس کو جدید دور کے تقاضے بھی قبول کرتے ہیں. اسلام میں بھی یہی حکم، یعنی آپ مقاتل کے خلاف لڑیں گے. وہ آیا لڑنے کے لیے لیکن عین میدان جنگ میں اس نے بندوق پھینک دی، ہاتھ اٹھا دیے، نہیں اب آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، قیدی بنا سکتے ہیں. فوری طور پر عالمگیر قوانین کے تحت اس کے کچھ حقوق قائم ہو جاتے ہیں، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں بھی وہ اگر ہتھیار پھینک دے تو اسے قیدی بنایا جائے گا، اس کے بعد اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جہاد کا حکم جس آیت میں دیا گیا اس کے الفاظ ہی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، یعنی مقاتلین سے.
جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے ان کے ساتھ بات کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اگر جنگ کرنے والوں کے ساتھ نکلے بھی ہوں تو بالعموم مقاتل نہیں ہوتے، یعنی بچے بعض اوقات پرانے زمانے میں جنگوں میں ساتھ ہوتے تھے، عورتیں بھی ساتھ ہوتی تھیں، لیکن وہ بالعموم مقاتل نہیں ہوتے، حوصلہ بڑھا رہے ہوں گے، یعنی ملالہ یوسفزئی سے زیادہ ہی حوصلہ بڑھا رہے ہوں گے۔ عرب عورتیں تو باقاعدہ اشعار پڑھ رہی ہوتی تھیں، دب بجا رہی ہوتی تھیں اور لوگوں کو حملہ کے لیے اکسا رہی ہوتی تھیں، لیکن نہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اگر جنگ کرنے والوں کے ساتھ نکلے بھی ہوں تو بالعموم مقاتل نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اور زبان سے انہیں لڑنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، یہی کریں گے نا، مدد کریں گے، تو آپ زیادہ سے زیادہ مدد سے روک دیں ان کو، اس سے آگے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اس بیانیے میں توجہ دلائی ہے، جن کی اس زمانے میں سرکشی کے مقام پر کھڑے ہو کر خلاف ورزی ہوئی ہے، یعنی صرف انہی چیزوں پر توجہ دلائی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو علماء کا بیانیہ جس کو میں کہتا ہوں، اس میں یہ چیزیں نظر انداز ہوئی ہیں، بلکہ باقاعدہ اس کے خلاف استدلال کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں جہاد کے معاملے میں کوئی تفصیلی بحث مقصود نہیں تھی، وہ بڑی بڑی باتیں جن کی طرف اشارہ کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے، اس کا حکم مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیا گیا، یہ بحیثیت جماعت دیا گیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے گا، اخلاقی حدود ہر حال میں مرہوز رہیں گے، اس میں کسی منطق سے بھی آپ بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، گلیوں میں جاتے ہوئے لوگوں کو مار نہیں سکتے۔ یہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوتا ہے، اور کمبیٹنٹس کے خلاف بھی جب تک وہ کمبیٹنٹ رہے، یعنی اگر وہ عین میدان جنگ میں بھی ہتھیار پھینک دیں تو انہیں قیدی بنا سکتے ہیں، ان کو مار نہیں سکتے، اس کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا۔ چنانچہ کسی بچے کے خلاف، کسی عورت کے خلاف جو کمبیٹنٹ نہیں ہے، معصوم شہریوں کے خلاف یہ خیال کر کے یا اس طرح کا استدلال کر کے کہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں، یہ حکومت کی مدد کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ میدان جنگ میں مدد کرنے کے لیے آئے ہوں، لیکن اگر وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے تو نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ عام اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ عالمی قوانین اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جن کی چونکہ خلاف ورزی ہوئی ہے ہمارے ہاں، اور اس کے خلاف بہت ردی لیکن استدلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کا میں نے یہاں استقصا کر دیا ہے۔ جہاد پورا کا پورا کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کی آیات کیا ہیں، ان کے لیے تفصیلی بحث میزان میں موجود ہے، اور جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جب میں نے پڑھایا ہے تو سن سکتے ہیں، وہاں بہت سی چیزوں کی میں نے مزید توضیحات بھی کر دی ہیں۔ یہ چھٹا اور ساتواں نقطہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے، اور اگر وقت باقی رہا تو پھر ہم 8ویں نقطے کا مطالعہ کریں گے۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے جو اس پہ سوال اکثر کیا جاتا ہے آپ کے اس بیان پہ، وہ کہتے ہیں کہ شرک کو اللہ نے ظلم کہا ہے، تو اگر ظلم کے خلاف جہاد جائز ہے تو شرک کے خلاف کیوں جائز ہے؟ عربی زبان میں ظلم کا لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی دونوں ہی پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ظالم لنفسہ کے معنی میں، یعنی انسان نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے شرک ایک ظلم عظیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ یہ جو ظلم و عدوان زیر بحث ہے، یہ دوسروں کے خلاف ظالمانہ اقدام ہے۔ تو ظلم اور عدوان، شرک ظلم ہے اپنی جان پر، تو یہاں آپ کس کے خلاف جنگ کریں گے؟ اپنے خلاف کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ آپ نے پچھلے جب آپ نے روایتی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ تاریخی واقعات ہیں جو کہ رسول اللہ کے وقت اور صحابہ کے وقت کے بعد بھی ہمیں ملتے ہیں، کہ مسلمانوں میں ایک بڑا جنرل پہلے اوکیانوس کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر سمندر میری راہوں میں آ جاتا تو میں پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ کر دیتا۔ تو یہ سب چیزیں جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، ان کو آپ کہاں رکھتے ہیں کہ اگر جہاد شرک کے خلاف نہیں ہوتا؟ میں نے اس پر بھی بڑی تفصیل سے اپنی کتابوں میں بات کی ہے اور اپنے لیکچرز میں بھی بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کن جگہوں تک کیا تھا۔ میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا کہ پہلے، یعنی جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے قریش پر اتمام حجت کیا، پھر مدینہ میں آپ چلے گئے تو آپ نے عرب کے اہل کتاب پر بھی اللہ کی حجت پوری کر دی،
اس کے بعد آپ نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے اس کی توسیع فرمائی اور اس زمانے کی روم اور ایران کی سلطنتوں پر بھی اللہ کی حجت پوری کر دی. اور پھر ایک الگ تفصیلی مضمون لکھ کے میں نے بتایا کہ اتمام حجت ہوتا کس طرح ہے، اس لیے کہ اس میں لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ کیا محض ایک خط لکھنے سے ہو جاتا ہے. تو میں نے تفصیل سے یہ بتایا کہ نہیں، وہ 3 نکات ہیں، یہ پورے ہونے چاہیے، یہ ہو گئے تھے پورے. اس کے بعد پھر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہی سزا جو منکرین کو وہاں دی گئی وہ آگے بھی دی گئی. اب اس کی تفصیلات جب تاریخ میں نقل ہوتی ہیں تو جب اس سارے قانون کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو مورخین کون ہے؟ انسان ہے، تو وہ اپنے طریقے سے بعض جملوں کو، بعض بیانات کو نقل کر دیتے ہیں. میں نے یہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام کی حد تک یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اس اتمام حجت کے دائرے سے آگے کوئی اقدام نہیں کیا، یعنی اطمینان سے کہی جا سکتی ہے. لیکن دین کا اصول کیا ہے؟ دین کا اصول یہ ہے کہ فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے کر دیا ہوتا آگے کوئی اقدام، تو پھر ہم اس کو دلیل بناتے ہیں، یہ کہتے کہ یہ غلط ہوا ہے. ایسا ہی ہوتا، اس لیے کہ دین میں حجت تو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہے. بڑے سے بڑا شخص، بڑی سے بڑی حکومت، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کسی بات کو سمجھنے میں غلطی کر سکتی ہے. ایسا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان لوگوں نے بالکل اسی سطح پہ اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، بلکہ وہ تو وہاں کے معاملے میں بھی بڑے تردد میں رہے ہیں. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ نہ مورخین جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہو رہا ہے. اس زمانے میں فتوحات ہوتی تھی تو وہ اسی تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں اور ایک مذہبی عمل سمجھتے ہیں کہ جس میں اصل میں دین کو پھیلانے یا اس کی تبلیغ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اقدام اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بطور سزا کیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت کوئی جہاد ہے ہی نہیں.